مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ و سلامت تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلے ہوئے جھلسے جھلساتے ریگستان میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہم سفر تھا جس پر وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا، لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، کچھ اس لیے کہ رہزنوں اور قذافوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ کٹھن مسافت بھی آسان سی لگتی تھی، ہر سہولت مل جایا کرتی تھی۔ بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکا ہوا راہی نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان تک نہ تھا جو گم کردہ مسافر کے ہوا کرتے ہیں۔ سفر کی پریشانی تو چہرے پر صاف نمایاں تھی، لیکن وہ مطمئن اور خوش تھا۔ کبھی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جیسے گھوڑا اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا، 2 پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا اور اس کا جو لباس اور اس کا کپڑا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں، اور وہ کوئی غریب سا بھی عرب نہیں لگتا تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں اور لباس سے ہی نہیں، چہرے کا جلال اور اس کا پروقار سراپا بتا رہا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت ہی معزز اور خاص آدمی ہے۔ اس کے سفر کا ایک اور شام ہونے والا تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والے اونچے نیچے ٹیلوں کی بھول بھلیوں سے گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ قریب ہی چھوٹا سا ایک نخلستان ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر پورا اطمینان ہو۔ وہ نخلستان تک پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑے نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور سیدھے جا کر پانی پر رکا۔ گھوڑا دن بھر کا پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ گھوڑ سوار گھوڑے سے اترا اور وہ تھیلا کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان رکھا تھا۔ جب وہ کھا پی کر فارغ ہو گیا تو وہیں پر بستر بچھا کر سو گیا۔ صبح بھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر سویرے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ صحرا کی رات کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج ابھی اوپر آ چکا تھا جب وہ ٹیلوں ٹیکڑیوں کے علاقے سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ بہت ہی پیچھے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر آگے ٹیکریاں تھیں، یہ بھی ریت اور مٹی کی تھی، ان پر کہیں کہیں سوکھی جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی۔ کچھ وقت گزرا اور وہ ان ٹیکریوں کے اندر جاتا رہا، لیکن ان میں آ کر اکثر وہ راہی بھٹک جاتے ہیں جو صحرا کے بھید نہیں جانتے، اور وہ ٹیکریوں کے اندر ہی چلتے چلتے تھک کر شل ہو جاتے ہیں۔ وہ فاصلہ تو بہت سا طے کر لیتے ہیں، لیکن پہنچتے کہیں بھی نہیں ہیں۔ یہ سوار صحرا کا بھیدی معلوم ہوتا تھا۔ اسے جدھر سے راستہ ملتا تھا بے خوف و خطر گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ٹیکریاں کم ہونے لگی اور بار بار دائیں بائیں مڑنے اور بھٹکنے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک دوسرے سے اور زیادہ دور دور ہو گئی۔ وہ آخری ٹیکڑی سے گھوم کر آگے گیا تو اس کے سامنے ریت کا سمندر سا نکل آیا۔ سورج ٹھیک اس کے سر پر آ چکا تھا۔ ریت جل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والے شعلے آگ جیسے نہیں بلکہ شیشے اور چشمے کی طرح صاف شفاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں پڑی ہوئی چیزیں اسی طرح نظر آتی تھی جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتی ہے، لیکن جھلمل جھلمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا کہ کوئی سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سوار گھوڑ سوار ہے یا پھر کوئی اور، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دھمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے، کیونکہ اونٹ بے آواز چلا کرتا ہے، لیکن ابھی صرف اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ وہ رک گیا اور اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ آنے والا کوئی رہزن ہی ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ لمبے سفر پر اکیلے نہیں نکلا کرتے ہیں۔ یہ اس جیسا کوئی مسافر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زور و زواہرات نہیں تھے کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا، لیکن اس کے پاس گھوڑا ایک ایسی دولت تھی جس کو وہ کھو نہیں سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔
جیسے جیسے سوار کا عکس نظر آ رہا تھا، اس گھوڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑا کو روک لیا تھا اور آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کر دے یا پیچھے سے حملہ کر دے۔ ریت کی صاف شفاف شعلوں میں سے آنے والا قریب آ گیا۔ چہرے کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے اس نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھیں ذرا ذرا سی نظر آ رہی تھی۔ ایسے ہی اس کے انتظار میں رکے کھڑے سوار نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آنے والے سوار نے پوچھا، کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ پھر اس نے پوچھا، اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اس سوار نے جواب دیا، اور تم اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ آنے والے سوار نے کہا، تمہاری آواز جانی پہچانی سے لگتی ہے۔ اس سوار نے کہا، کچھ ایسا ہی میں بھی تمہاری آواز میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر دونوں نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید، دوسرے نے اپنا چہرہ بے نقاب کر کے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ خالد بن ولید نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا، عمرو بن عاص، کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغل گیر ہو گئے اور کچھ دیر ایک دوسروں کو اپنے بازوؤں میں جکڑے رکھا اور باتیں کرتے رہے۔ یہ تھے تاریخ اسلام کے دو شخصیتیں، خالد بن ولید جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کا تلوار کا خطاب دیا تھا، اور دوسرے تھے عمرو بن عاص جنہوں نے مصر کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ دونوں نے قیصر روم کو فیصلہ کن شکست دے کر ان کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ قیصر روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی ہرا سکتا ہے۔ ہرقل جو طاقت کا دیوتا کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے آگے بھاگا پھرتا تھا۔ جنگ یرموک آخری معرکہ تھا جس میں ہرقل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پناہ ملی تو صرف ایک جگہ، اور مصر میں بھی عمرو بن عاص پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور شجاعت کی الگ داستانیں ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سالار وہاں کیا کر رہے تھے، جہاں لق و دق صحرا تھا اور زندگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان دونوں کی وہاں اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی تک وہ دونوں اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بہت بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید عرب کے ایک بہت بڑے تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تلوار باز۔ جنگی صلاحیت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی، اور فن حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد بن ولید پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور معرکہ میں مسلمانوں کے سامنے آتے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی اور اگلے معرکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کی مسلسل ہار اور مسلمانوں کی عسکری ذہانت اور اہلیت اور ان کا نظم و نسق، ان کی اسٹریٹجی دیکھی تو اپنے قبیلے سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ جنگی صلاحیت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں بہت سی خاص چیزیں دیکھی تھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ خالد بن ولید تو پہلے ہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے، لیکن صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکہ سے نکلے اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر لمبا اور انتہائی دشوار کن مسافت کا راستہ تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں عمرو بن عاص مل گئے، اور خالد بن ولید نے انہیں وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خالد بن ولید اس بات پر حیران نہیں تھے کہ عمرو بن عاص انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے،
بلکہ وہ حیران اس پر ہوئے تھے کہ عمرو بن عاص بہت عرصہ سے حبشہ یعنی افریقہ چلے گئے تھے، اور عمرو بن عاص انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ خالد بن ولید نے پوچھا، پہلے تو یہ بتا اے ابن عاص، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ عمرو بن عاص نے کہا، ہاں ابن ولید، میں حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے گیا تھا کہ اچانک واپسی ہو گئی، اور یوں سمجھ لے کہ بھٹکتا ہوا یہاں آ پہنچا۔ تو مل گیا تو شاید کوئی راستہ دکھا دے، میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمرو بن عاص اصل میں کون تھے، کیا تھے، اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ قریش بت پرست تھے اور انہوں نے بت کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے، یہ ان کے دیوتا کے نام تھے۔ ان دیوتاؤں کے لیے ایک خاص اوقاف تھا، ایک خاص جگہ تھی جس کا نگران بنو سہم تھا۔ اس جگہ کے تمام تر انتظامات اور مالی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں تھی۔ اس وجہ سے عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاصن اور اونچا مقام اور قابل تعظیم مقام حاصل تھا۔ قبیلے پر ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے اور ان کی تعمیل ضرور ہوتی تھی۔ خالد بن ولید کے خاندان کی طرح عمرو بن عاص کا خاندان بھی دولت مند تھا۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت اور بزنس تھا۔ عمرو بن عاص کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے قبیلے بنی عدی کو بنی عبد شمس نے ان کے گھروں سے جو صفا کے قریب تھے نکال دیا تھا۔ بنو سہم ہی تھے جنہوں نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا تو اسی بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پرخطر صورتحال میں عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمرو بن عاص پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے یا اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن عاص بھی خالد بن ولید کی طرح اور قریش کے ہر سردار کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ کے قتل کرنے کے ارادے میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ لیکن عمرو بن عاص نے بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی معرکے میں مسلمانوں کو ہرا نہیں پا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں بھی شامل ہوئے تھے۔ وہ خالد بن ولید کی طرح جنگجو، شہسوار اور تلوار باز تھے۔ انہوں نے اپنی بے جگری اور بہادر کے جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن اس معرکے کا انجام بھی وہی ہوا جو پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے اور بری طرح میدان چھوڑ گئے۔ مشہور یورپی مورخ ایلفر بٹلر نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جس کی تاکید ایک مستند مسلمان تاریخ نویس ابن عبد الحکم نے کی ہے۔